اسٹوڈنٹ، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل. ہوپ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے. آج ہم نے اسلامیات کا لیکچر نمبر 16 سٹارٹ کرنا ہے. ہم لوگوں نے فائنلز کے بعد کے لیکچرز پڑھیں گے, ٹھیک ہے, کیونکہ سلیبس چینج ہو چکا ہے تو یوٹیوب پہ ان اپڈیٹڈ لیکچرز کی اور کوئی ویڈیو اویلیبل نہیں ہے, تو ہم نے سوچا کہ میں نے سوچا میں یہ بنا دیتی ہوں, ٹھیک ہے. تو لیکچر نمبر 16 سٹارٹ کرتے ہیں. اس کا ٹاپک ہے سیرہ آف ہولی پروفٹ, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت, ٹھیک ہے. میننگ آف سیرہ, سیرت کے معنی اردو اور عربک میں, ٹھیک ہے. سیرہ ان اردو اینڈ سیرت ان عربک. سیرت جو ہے اردو میں کہتے ہیں اور سیرہ عربک میں کہتے ہیں. ڈرائیو ہوا ہے سیر سے, ٹھیک ہے. اس کے جو میننگ ہے واک, ٹو پاس, ورڈ آف ایٹیٹیوڈ اور میتھڈ, ٹھیک ہے. یہ سنگولر اور پلورل میں اس کو سیر کہتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کا میننگ بنا ہمارے پاس ایٹیٹیوڈ, میتھڈ, گیٹ, کریکٹر, ہیبٹ, ٹھیک ہے. ہم صرف امپورٹنٹ چیزیں کریں گے اور یہ وہی ہینڈ آؤٹس ہیں جو آپ کے ایل ایم ایس پہ اویلیبل ہیں, تو آپ لوگ اپنے ایل ایم ایس سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں. یہ لیکچر جتنا چھوٹا ہو سکے اتنی میں کوشش کروں گی, ٹھیک ہے. آگے ہمارے پاس ہے وی ول ریٹرن ٹو اٹس فارمر کنڈیشن اکارڈنگ ٹو پروفیسر عثمان خالد یورج. پروفیسر عثمان خالد یورج ہمیں کہتے ہیں سیرت از دا نیم آف ڈیفائننگ دا لائف کنڈیشن اینڈ مورالٹی اینڈ پریکٹسز آف دا حضرت محمد. حضرت وسلم کے لائف کو ایکسپلین کرنا, ان کو ڈیفائن کرنا, ان کے کنڈیشن مورالٹی کو ڈیفائن کرنا ہمارے پاس سیرت کہلاتا ہے, ٹھیک ہے. سورسز آف پروفٹ بایوگرافی, دا سورسز آر دا بکس ان وچ ا پیس اور نالج از ڈسکسڈ اینڈ انفارمیشن آن پارٹیکولر سبجیکٹ از فرسٹ کلیکٹڈ ان اٹ. سورس ہمارے پاس وہ ہوتا ہے جس میں انفارمیشن ہمارے پاس کلیکٹ کی ہوتی ہے ہم لوگوں نے, ٹھیک ہے. اس کے اندر ہم نے اس کو ڈسکس کیا ہوا ہوتا ہے, اس کو ہم کیا کہتے ہیں, نالج کہتے ہیں, ٹھیک, بایوگرافی کہتے ہیں. اچھا, جو صحیح ہمارے پاس انفارمیشن ہے وہ ہم وہی کہہ سکتے ہیں جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قرآن پاک نے ہمیں ڈیفائن کیا ہے. اس کے علاوہ ہم کسی اور بک کو نہیں مان سکتے, ٹھیک ہے. تو قرآن از دا فرسٹ اتھینٹک سورس آف حضرت. قرآن پاک میں جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بارے میں ہمیں بیان کیا گیا ہے وہی سب سے زیادہ صحیح ہے, ٹھیک ہے. تو اتھینٹک بایوگرافرز ہیں آف دا لائف اکاؤنٹ آف پروفٹ ہیو ڈکلیئر دا قرآن ایز دا مین سورس آف بایوگرافی فار دا آف دا پروفٹ, ٹھیک ہے. جو اتھینٹک بایوگرافرز ہیں وہ کیا کہتے ہیں, وہ کہتے ہیں قرآن ہی ایک صحیح ذریعہ ہے, سورس ہے بایوگرافی کا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی, ٹھیک ہے. جو قرآن میں سورت اور آیات نازل ہوئی ہیں نا, وہ بالکل آپ کی زندگی کے بارے میں جس طرح وہ ایک ترتیب سے آپ کی زندگی میں واقعات ہوئے ہیں, قرآن میں بالکل ویسے ہی واقعات بیان کیے گئے ہیں, ٹھیک ہے. آگے ایگزیجسس تفسیر کو کہتے ہیں, ٹھیک ہے. ایگزیجسس آف قرآن, بکس آف حدیث, انٹرپریٹیشن آف حدیث, بکس آف مغازی اینڈ بکس سرایا. بکس آف مغازی اینڈ سرایا کو ہم اکاؤنٹس آف بیٹل کہتے ہیں, ٹھیک ہے. بکس آف شمائل کو ایٹریبیوٹس آف محمد کہتے ہیں. یہ ایم سی کیوز کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے. بکس آف پروفس آف پروفٹ اینڈ میریکلس, ٹھیک ہے. بکس آف نیریٹر آف حدیث, بکس آف ہسٹری, بکس آف پری اسلام, ان سب کتابوں میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں ہمیں باتیں ملتی ہیں, ٹھیک ہے. نیکسٹ چیز وہ کہہ رہے ہیں کہ بایوگرافی جو مسلمان جہاں سے پڑھ سکتے ہیں وہ یہ دو ہی ہیں, قرآن مجید اور سنت آف پروفٹ, ٹھیک ہے. دا ڈیوائن ورڈ وچ مین دا ہولی قرآن واز ریسیوڈ ان دا لینگویج آف ہولی پروفٹ. Its explanation and detail are received from the prophet. Therefore, it is not possible to know the religion without the awareness of the character of the prophet. آپ کا دین اس ٹائم تک مکمل نہیں ہوگا جب تک آپ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کے بارے میں بالکل صحیح طرح آگاہی نہ لے لیں, ٹھیک ہے. دین وہ کہہ رہے ہیں the life of prophet is only practical form of love and obedience or to God. اللہ says, اللہ نے ہمیں فرمایا وہی whoever obeys the messenger obeys Allah indeed. جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے وہ میری اطاعت کریں گے. آیات بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں, یہ آپ پیپر میں ایک یا دو آیات لازمی آ جاتی ہیں, اس لیے یہ یاد کر لیجیے گا. The Holy Quran was clearly declared obedience. The Holy Prophet was as the only means of obtaining divine guidance. قرآن پاک سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہمیں ان کی رہنمائی کر کے ہی, ان کی اوبیڈینس کر کے ہی ہمیں کیا کہتے ہیں, گائیڈنس مل سکتی ہے, ٹھیک ہے. آگے پھر یہ اس آیت کا ترجمہ ہے. نیکسٹ ہے دا بایوگرافی آف پروفٹ از دا اونلی وے آف مین کائنڈ ٹو گین نالج. بایوگرافی ہی ایک وہ ذریعہ ہے جہاں سے ہم نالج گین کر سکتے ہیں, نالج لے سکتے ہیں پوری انسانیت کے لیے. یہ جو نالج ہے یہ ویری انلیمیٹیڈ ہے, ٹھیک ہے. دین اللہ سیز اینڈ ہی ڈز ناٹ اسپیک آؤٹ آف. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بھی اپنی جو کہتے ہیں خواہشات کو مطلب ایکسپلین نہیں کی, انہوں نے کبھی بھی اپنی خواہشات کا اظہار نہیں کیا. جو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا انہوں نے اس کا پیروی کر لی تھی, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ ہیز ڈکلیئرڈ دا پرسن آف ہولی پروفٹ ایز اے سینٹر اینڈ ایگزس آف فیتھ اینڈ اسلام. اللہ تعالیٰ نے ان کو سینٹر آف اسلام اور فیتھ اور اسلام کا سینٹر بنا دیا تھا, ٹھیک ہے. دین
اس کے بعد یہ آیت کا ترجمہ کر لیجئے گا. آیات کے ترجمے ایسا نہیں آتے کہ آپ کو کہیں وہ آیات کا ترجمہ لکھ دیں. آپ کو یہ ایم سی کیوز میں آ جاتے ہیں, کوئی ایک لفظ مسنگ کر دیتے ہیں یا ایک ورڈ کا معنی پوچھ لیتے ہیں. جیسے یہ مفلحون ہے, وہ آپ سے پوچھ سکتی ہیں کہ اس آیت میں کس کے بارے میں ہم نے بات کی گئی تھی, اس وجہ سے. ٹھیک ہے, نیکسٹ ہمارے پاس ٹاپک شروع ہوتا ہے برتھ آف ہولی پروفٹ. ٹھیک ہے, برتھ کہاں ہوئی تھی؟ ایونٹ اپیئر ایز precursors to the birth of the holy prophet. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت جو واقعات ہوئے تھے, ٹھیک ہے, ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم ارحاسات کہتے ہیں. حضرت آمنہ the mother of holy prophet said that at time of birth کہ پیدائش کے وقت حضرت آمنہ نے فرمایا کہ ان کے اندر انہیں فیل ہو رہا تھا کہ ان کے اندر سے ایک روشنی نکل رہی ہے. ٹھیک ہے, جو سرایا کے پیلیسز تھے ان میں سے کیا کہتے ہیں, سائڈیا کے جو پیلیسز تھے وہ اس ٹائم نا بہت دور تھے. ٹھیک ہے, ان کو دیکھا نہیں جا سکتا تھا, اتنے دور تھے. لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا وقت تھا تو وہ بالکل صاف ستھرے دکھائی دے رہے تھے, ان کو دیکھا جا سکتا تھا. ٹھیک ہے, یہ بات طبقات بن ابی سعد میں لکھی گئی ہے. ایٹ دا ٹائم آف برتھ پروفٹ the 14 pillars of houses of course fell down. جو مجوسیوں کا آتش قدا تھا وہ گر چکا تھا. ٹھیک ہے, فائر جو ان کا آتش قدا تھا وہ ٹھنڈا ہو چکا تھا, برباد ہو چکا تھا. ڈیٹ آف برتھ ہے ان کی 12 ربیع الاول. ٹھیک ہے, 22 اپریل 571 AD اکارڈنگ ٹو جارجین کیلنڈر, اور اکارڈنگ ٹو ہندی کیلنڈر ہے ڈیٹ 628 بکرمی. ٹھیک ہے, ٹائم آف برتھ تھا 420, مکہ تھا, صبح کے 4:20 پہ آپ پیدا ہوئے تھے. ٹھیک ہے, برتھ پلیس کیا تھی؟ حرم کعبہ, سوق اللیل کہتے تھے اس کو. وہاں اس ٹائم پہ ایک لائبریری ہوتی تھی جسے مکتبہ مکہ المکرم کہتے تھے. ٹھیک ہے, یہ شیخ عباس قطان نے بنائی تھی اور اس کی اجازت میجسٹری شاہ عبدالعزیز نے دی تھی. دین the grandfather of the prophet suggested his name. ان کے دادا نے ان کا نام محمد ہمیں بتایا تھا. ٹھیک ہے, محمد کے معنی ہے حمد کے, حمد مینس پریز. ٹھیک ہے, تعریف کرنے کے معنی ہے. ان کی جو نرسنگ, ان کی جو کیا کہتے ہیں رضائی مائیں تھیں وہ 6 تھیں. ٹھیک ہے, فیڈنگ اینڈ انسٹنٹ اس کارڈ نرسنگ, یہ MCQs میں پوچھ سکتے ہیں. 6 عورتوں نے ان کی کیا کہتے ہیں نرسنگ کی تھی. اس میں حضرت آمنہ تھیں, ابو لہب کون کیوبائن صوبیہ, 3 women of بنو سلیم ٹرائب, all 3 name آتکا, ان تینوں کا نام آتکا تھا. خلا بنت المنظر, حضرت حلیمہ سعدیہ تھیں. ٹھیک ہے, اور ان کے ہسبینڈ کا نام تھا عبدالعزیٰ, حارث بن عبدالعزیٰ. the tribe was بنو بکر, ان کے قبیلے کا نام سعد بن بکر تھا. ٹھیک ہے, جو سب سے پہلے ان کی کیئر کی تھی وہ اس عورت کا نام تھا ایمن. ٹھیک ہے, انہوں نے سب سے پہلے آپ کی کیئر کی تھی مکہ میں. ٹھیک ہے, پھر وہ حضرت حلیمہ کے پاس لے گئے, اور پھر حضرت حلیمہ کی جو بیٹی تھی شیمہ, انہوں نے اس کی دیکھ بھال کی. یہ سارے نام آپ لوگوں کو یاد ہونے چاہیے, کچھ بھی آپ سے پوچھ سکتے ہیں. ان کے ہسبینڈ کا نام, ان کی بیٹی کا نام, کون پہلی عورت تھی جنہوں نے کیا کہتے ہیں آپ کی خدمت کی. ٹھیک ہے, دین وہ کہہ رہے ہیں فاسٹر کیئر آف دا ہولی پروفٹ, کون سی جو تھی وجہ کیا تھی جو ان کو رضاعت کی ضرورت محسوس ہوئی. عرب جو تھے وہ کیا کہتے ہیں اپنے جو بچوں کی نا وہ صحیح دیکھ بھال کرنا چاہتے تھے, ان کو پڑھانا چاہتے تھے, ان کو تمام چیزیں سکھانا چاہتے تھے. بنو سعد اس چیز میں بہت مشہور تھا. ٹھیک ہے, تو جیسے ہی کیا کہتے ہیں سپرنگ ہوتا تھا نا, تو باہر آتی تھی تو لوگ جاتے تھے مکہ جاتے تھے, ادھر سے بچے اڈاپٹ کرتے تھے اور پھر اس کو جو امیر فیملیز ہوتی تھی ان کو دے دیتے تھے. حضرت حلیمہ بھی اسی مطلب سلسلے میں وہاں گئی تھی, تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رضاعت ان کے حصے میں آ گئی. ٹھیک ہے, جب وہ ان کو گھر لے کر آئیں تو ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوئیں. ان کی جو باغات تھے وہ سرسبز ہو گئے, ان کے جو جانور تھے وہ تر و تازہ ہو گئے. ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتیں نازل کی. جو ان کے جانور تھے وہ جو ان کا دودھ تھا وہ ختم ہی نہیں ہوتا تھا, اور اس دودھ میں ایک عجیب قسم کی ایک اچھی مٹھاس تھی, خوشبو تھی. ٹھیک ہے, دا گروتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو کیا کہتے ہیں گروتھ تھی, جو پیدائش تھی, ان کی جو بھی نشو نما ہوئی وہ دوسرے بچے سے بالکل ڈفرینٹ ہوئی. آپ نے نا 2nd منتھ میں جو ہاتھ اور کرالنگ نہیں کہتے جس کو, ہاتھ اور پاؤں کی مدد سے چلنا شروع کر دیا. 3rd منتھ میں کھڑے ہو گئے, 4th منتھ میں دیوار کی مدد سے کھڑے ہو گئے, اور 5th منتھ میں بغیر کسی سپورٹ کے کھڑے ہو گئے. 9th اور 8ویں منتھ میں وہ بولنے لگ گئے تھے, اور 9ویں منتھ میں
بالکل صحیح بولنے لگ گئے تھے. سال کے بعد وہ حضرت حلیمہ جو تھیں وہ حضرت آمنہ کو ان کو واپس کرنے چلی گئیں, لیکن ان کا دل نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ ان کو واپس کریں, اس لیے انہوں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ آپ کچھ اور وقت کے لیے نا مجھے ان کو رکھنے تھے اپنے پاس. تو حضرت حلیمہ نے کہا جی آپ رکھ لیں. انہوں نے ایکسیپٹ کر لیا, قبول کر لیا. ایک فیسٹیول میں بنو سعد کا ایک فیسٹیول تھا, وہاں پہ ایک جوگی نے, یا وہ نہیں ہوتے جو ہاتھ تقدیریں بتاتے ہیں, اس نے ان کو پہچان لیا کہ یہ ایک نبی ہے, اور اس نے لوگوں کو انکریج کیا کہ وہ آپ کو مار دیں. ٹھیک ہے, جو ان کے رضائی بہن بھائی تھے, رضائی بہن بھائی تھے, انہوں نے آپ کا جو تھا سینہ وہ چاک کیا, اور خود انہوں نے دیکھا کہ وہ جو چاک کیا ہوا سینہ تھا وہ ان کے سامنے ہی دوبارہ بند ہو گیا اسی پوزیشن میں. ٹھیک ہے, یہ یہاں سے یہاں تک. These were actually angels sent by Allah who come at Allah's order to split his chest to clean it from evil. یہ اللہ تعالیٰ کے فرشتے تھے جو کہ ان کا جو سینہ تھا وہ برائیوں سے صاف کرنے کے لیے آئے تھے. حضرت حلیمہ was afraid. حضرت حلیمہ اس واقعے سے ڈر گئی کہ انہیں ڈر تھا کہ یہ لوگ ان کو قتل نہ کر دیں. حضرت the holy prophet was 6 years old when he traveled with his mother and ایمن to مدینہ روانہ ہوئے پہلی دفعہ جب وہ 6 سال کے تھے. On the way he visited the grave of his father. اپنی والد کی قبر پہ وہ گئے وہاں. اس ٹائم ایٹ دا ٹائم مدینہ کال یسرب, اس ٹائم مدینہ کو یسرب کہتے تھے. The holy prophet along with his mother stayed at دارالنقبہ میں قیام کیا تھا. ٹھیک ہے, ایک منتھ کے لیے. اسی دوران حضرت آمنہ کی طبیعت شدید خراب ہو گئی اور 20 سال کی عمر میں وہ یہ دنیا چھوڑ کے چلی گئی اور ان کو ابا میں دفن کیا گیا. دین اس کے بعد ایمن حضرت وسلم کو حضرت عبد المطلب کے پاس لے آئیں. حضرت عبد المطلب had a special love for his prophet. He was the only sign of his father. حضرت عبد المطلب کو ان سے بہت محبت تھی, وہ ان کے بیٹے کے ایک آخری نشانی تھے. ٹھیک ہے, اس لیے ان کو بہت محبت تھی. حضرت عبد المطلب اویئر دا بلیسنگ, ان کو ان کی جو بلیسنگس تھی, ان کی جو رحمتیں تھیں, ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا تھا اس سب کے بارے میں معلومات تھی. ٹھیک ہے, اس کے بعد حضرت عبد المطلب bequeathed to حضرت ابو طالب the uncle of prophet about the prophet. After him he will be responsible of the guardianship of Muhammad. انہوں نے حضرت ابو طالب کو تلقین کی کہ میرے بعد تم ان کی حفاظت کرو گے. ٹھیک ہے, حضرت the blessed age of حضرت prophet was 8 years 2 months and 10 days. جب ان کے اوپر آیتیں نازل ہوئیں تو وہ کتنے کی سال کے تھے؟ 8 سال اور 10 دن کے تھے. میں حضرت عبد المطلب پاسڈ اوے, اور حضرت عبد المطلب اس ٹائم ان کی ڈیتھ ہو گئی تھی. پروفٹ انڈر دا کیئر آف حضرت ابو طالب. پھر حضرت ابو طالب نے ان کی کیئر کی, ان کو بھی ان سے ایک خاص محبت تھی. ٹھیک ہے, وہ ان کی ڈیوٹی بالکل صحیح طریقے سے نبھا رہے تھے. وہ اپنے بچوں سے زیادہ ان سے محبت کرتے تھے. ٹھیک ہے, دین ایک تاجروں کا ایک قافلہ آیا تھا. ایٹ دا ایج آف 12 دا پروفٹ وینٹ ٹو دا ٹریڈ ٹرپ. ایک ٹریڈ ٹرپ پہ گئے تھے 12 سال کی عمر میں. سائریا, شام کو کہتے ہیں سائریا, شام ملک روانہ ہوئے تھے حضرت ابو طالب کے ساتھ. دیر واز این انسیڈنٹ آف میٹنگ ود دا مونک نیم بحیرہ. ایک تاجر ایک بندے سے ملاقات ہوئی تھی ان کی جس کو بحیرہ کہتے تھے. ٹھیک ہے, جو کہ بصرہ میں ہی رہتا تھا. بحیرہ was the monk prophesied that the child was the prophet and feared that Jews would recognize him and try to harm him. اس نے پہچان لیا تھا کہ یہ ایک نبی ہے. ٹھیک ہے, اس نے کہا تھا کہ یہ جو پادری ہیں یہ ان کو نقصان نہ پہنچانے. تو انہوں نے حضرت ابو طالب کو بولا کہ آپ ان کو دوبارہ مکہ لے جائیں. پھر ایک بیٹل آف فجار, ایک حرب فجار کا ایک معاملہ کھڑا ہوا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 15 سال تھی. ٹھیک ہے, حرب فجار کا مسئلہ کھڑا ہو گیا. The sanctity of haram and scared month are violated. حرم کی جو تھی حفاظت اس کو خطرہ تھا. ٹھیک ہے, ایگریمنٹ آف حلف فضول, اس کے بعد حلف فضول کا ایگریمنٹ ہوا. دس ایگریمنٹ واز میڈ آفٹر دا بیٹل آف فجار. یہ بیٹل آف فجار کے بعد ہوا کہ مکہ میں جو کوئی غریب یا مسکین دیکھا جائے گا اس کی ہیلپ کی جائے گی. سیکنڈ ٹرپ انہوں نے حضرت ختیجہ کے ساتھ کیا. ٹھیک ہے, وہ مکہ کی امیر ترین خاتون تھی. ٹھیک ہے, ان کو ایک ایسے شخص کی تلاش تھی جو کہ ان کا جو شام ہے نا, ان کا جو تجارت کا سامان ہے وہ شام لے جائے اور ایک قابل بھروسہ انسان ہو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر اس وقت 25 سال تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنیسٹی اور ٹرسٹ وردی پورے مکہ میں پھیلی ہوئی تھی. تو حضرت خدیجہ نے ان سے درخواست کی کہ آپ میرا سامان لے جائیں شام. ٹھیک ہے, اور ان کو اس کے ساتھ اپنا غلام میسرہ کو بھی بھیج دیا.
جو میسر تھا وہ پورے سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نوٹس کرتا رہا، ان کی ہر عادات کو، ہر کام کو، اور واپس آ کے انہوں نے حضرت خدیجہ کو تمام باتیں بتائیں، اور حضرت خدیجہ بہت متاثر ہوئی ان کی دیانتداری سے، اور انہوں نے حضرت اپنی فرینڈ نفیسہ کے ذریعے ایک پیغام پہنچایا کہ ان سے کہیں مجھ سے شادی کر لیں، ٹھیک ہے۔ پھر ان کی جو شادی کی تمام معاملات تھے وہ ہوئے، شادی شروع ہوئی۔ حضرت ابو طالب کے کہنے پہ انہوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی مان گئے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے یہ سارا معاملات ہوئے، ان کی جو کیا کہتے ہیں گواہان تھے، ان میں حضرت ابو طالب، حضرت حمزہ اور ادر موسٹ ریسپیکٹیبل قریشین ایلڈر واز دیئر۔ یہ حضرت وسلم کی طرف سے لوگ موجود تھے۔ The marriage ceremony was pronounced by ابو طالب۔ حضرت ابو طالب نے ان کا نکاح پڑھوایا تھا۔ 20 جو حق میں آیا تھا اس میں 20 اونٹ تھے، ٹھیک ہے۔ Expected of son Ibrahim, all other children were born from the womb of حضرت ختیجہ۔ حضرت ابراہیم کے علاوہ تمام بچے حضرت ختیجہ کی نسل میں سے پیدا ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ ریکنسٹرکشن آف کعبہ کا ٹاپک ہے۔ ریکنسٹرکشن آف کعبہ، ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو کعبہ کی ریکنسٹرکشن کی ذمہ داری سونپی، اسی طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ذمہ داری سونپی، حضرت آدم کو بھی سونپی، حضرت حوا کو بھی، کہ وہ اللہ تعالیٰ کا گھر بنائے۔ حضرت جبرائیل، حضرت آدم، حضرت حوا نے ان کو جگہ بتائی کہ آپ اس جگہ پہ گھر بنائیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد حضرت نوح، حضرت ابراہیم، انہوں نے اپنے اپنے زمانے میں کعبہ کی دوبارہ تعمیر کرواتے رہے، ٹھیک ہے۔ دین عمالقہ، دین سینچریز لیٹر بنو جرہم بلڈ اٹ، اس کے بعد بہت صدیوں کے بعد بنو جرہم نے اس کو ری بلڈ کروایا۔ حضرت وسلم 35 سال کے تھے جب ان کو حکم ہوا کہ وہ کعبہ کی تعمیر دوبارہ کروائیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ایک خاتون کی لاپرواہی کی وجہ سے کعبہ میں آگ لگ گئی تھی، وہاں پہ سیلاب کا پانی آ گیا تھا، دیواریں تھیں نہیں کعبہ کی، اور چھت بھی نہیں تھی، ٹھیک ہے، دیواریں خراب ہو چکی تھی، چھت تھی نہیں، تو اس وجہ سے کعبہ کو ری بلڈ کرنا تھا۔ انہوں نے ری بلڈ کیا، اس کو کعبہ کو دوبارہ بنایا۔ جو ایسٹرن وال تھی وہ بنو زہرہ اور بنو مناف کے پاس آ گئی۔ ویسٹرن وال جو تھی بنو شام، بنو حج اور بنو عدی کے پاس آ گئی۔ دا ویسٹرن وال کم انڈر دا ساؤتھرن وال کم انڈر دا بنو مخزوم، نارتھرن وال کم انڈر دا بنو اسد اینڈ بنو عبدالدار۔ دا رومن آرکیٹیکٹ نیم باقوم was appointed to oversee the rebuilding of Kaaba and Abrahamic foundation۔ باقوم کو اپوائنٹ کیا گیا کہ وہ یہ تمام اپنے انڈر رہ کے یہ سارے کام کروائے گا۔ اس کے بعد ہجرہ اسود کی تنصیب کا مسئلہ شروع ہوا، تمام سرداران جھگڑ رہے تھے کہ ہم تنصیب کریں گے، ہم تنصیب کریں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آئیڈیا دیا کہ ایک چادر لیں گے، اس کے اندر ہجرہ اسود کو رکھیں گے، اور 4 سرداران چاروں کونے پکڑ کے اس کو تنصیب کریں گے۔ اس طرح ایک بہت بڑا جو جھگڑا تھا وہ ہونے سے بچ گیا تھا، ٹھیک ہے۔ اور خوشی خوشی جو تھا کیا کہتے ہیں ہجرت تو نصیب ہو گیا تھا، اس کا مسئلہ، اس کا جو بھی لڑائی تھی وہ ختم ہو گئی تھی۔ یہی تھا ہمارا لیکچر، یہی تک تھا۔ اگر آپ لوگوں کو کوئی کنفیوژن ہو یا کوئی کویشچن ہو تو پوچھ سکتے ہیں کمنٹ میں آپ کو بتا دوں گی، اور لیکچر کو چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا تاکہ آپ کو نوٹیفیکیشن مل جائے۔ نیکسٹ لیکچر میں ملتے ہیں، اللہ حافظ۔